تفصیلی بحث میں کر چکا ہوں سورہ اخلاص کے درس میں. الہ الناس، مطلوب حقیقی وہی، معبود حقیقی وہی، محبوب حقیقی وہی، مقصود اصلی وہی. لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. جینا ہے تو اس کے لیے، مرنا ہے تو اس کے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جیسے کہ انسان حقیقت میں وہی انسان کہلانے کا مستحق ہے جس کا کوئی نسب العین ہے، جس کا کوئی آدرش ہے، جس کا زندگی میں کوئی مقصد ہے، جو محض زندگی کے لیے، جینے کے لیے نہیں جی رہا بلکہ کسی مقصد کے لیے، نسب العین کے لیے جی رہا ہے. اور وہ نسب العین، وہ حقیقت میں جب انسان کی عقل اگر وہ پختگی کو پہنچ گئی ہو تو وہ پہچان لے گا کہ مطلوب حقیقی، محبوب حقیقی سوائے اللہ کے کوئی نہیں. یہ ہے آخری منزل انسانی فکر کے ارتقاء کی. لہذا یہاں اس ترتیب سے لائے قل اعوذ برب الناس. علامہ اقبال نے اسی فکر کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے. یزدان بکمن داور ہمت مردانہ. یہ کیا اصل میں الفاظ ایسے ہیں کہ جس سے ذرا آدمی چونک بھی جاتا ہے، بات کیا کہی جا رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کمند جو ہے وہ استعمال کی جاتی تھی فصیل کے اوپر چڑھنے کے لیے. انسان پہلے اپنے زور بازو سے کمند کو پھینکتا تھا اوپر. جتنی اونچائی پر جا کر وہ کمند اٹک جائے گی اتنا ہی انسان اب اس کے سہارے سے جا سکتا ہے. اگر وہ 20 فٹ تک گئی ہے تو آپ 20 فٹ تک ہی جا سکتے ہیں، آگے تو نہیں جا سکتے. اگر آپ نے 40 فٹ تک پہنچا لی ہے تو آپ 40 فٹ تک پہنچ جائیے. تو پہلے کمند پھینکیے بلند، اور اس کے بعد آپ اس بلندی تک خود پہنچیں گے. یہ جو سورہ حج کے اندر فرمایا گیا ضعف الطالب والمطلوب. اگر مطلوب گھٹیا ہے تو طالب بھی گھٹیا ہی رہے گا. آدرش پست ہے تو انسانی شخصیت پست رہے گی. نسب العین جو ہے وہ بہت ہی نیچے ہے، لو ہے، تو انسانی شخصیت بھی بہت نچلی سطح پر رہے گی. آدرش بلند ہے، نسب العین بلند ہے، آپ کا مقصود و مطلوب بلند ہے، تو اب آپ کی اپنی شخصیت کو ترقی حاصل ہوگا اس کے حوالے سے. اسی کو کہا گیا ضعف الطالب والمطلوب. اگر مطلوب کمزور ہے تو طالب بھی کمزور، مطلوب پست ہے تو طالب بھی پست. کسی نے وطن کو بنایا، کسی نے قوم کو بنایا، کسی نے اولاد کو بنایا. کتنے ہی لوگ ہیں جو صرف اولاد کے لیے جیتے ہیں، اپنی توانائیاں انویسٹ کر دیتے ہیں صرف اولاد کے لیے. ان کا مقصود و مطلوب اولاد، اس کے سوا کچھ نہیں، کوئی بلند نسب العین نہیں. کچھ لوگ ہیں جو صرف اپنی ذات، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنی ہی حریم ذات کے گرد طواف کرتا رہتا ہے انسان. اپنی ہی خود غرضیاں اور اپنے ہی مفادات اور اپنے ہی لیے کوئی شہرت، اپنے ہی لیے کوئی وجاہت، یہی ان کا مطلوب و مقصود بن جاتا ہے. بہرحال پست نسب العین ہوگا، آپ کی اپنی شخصیت بھی پست رہے گی. اعلیٰ اور بلند نسب العین ہوگا، آپ کی اپنی شخصیت کو ترقی حاصل ہوگا. تو در حقیقت عقل کی پختگی کیا ہے؟ پھر میں دوبارہ دہرا رہا ہوں اپنی بات کو. ایک ہے انسان کا ذہنی اور نفسیاتی ارتقاء. ابتدائی تصور احتیاجات اور ضرورتیں، اس کے بعد تصور ملکیت، اختیار، اور اس سے اوپر مقصود، مطلوب، محبوب. اور انسان کے فکر کی پختگی، انسان کی عقل کی جو رسائی ہونی چاہیے حقیقت کبریٰ تک، اس کا مظہر کیا ہے؟ وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق. وہی ہے رب، وہی ہے ملک، اور وہی ہے الہ. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. یہ تو ہوا مستعاذ بہ. اب آئیے مستعاذ منہ. ایک بات اور میں نوٹ کرا دوں، یہ جو 6 سورہ ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورۃ الناس، ان میں آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ سورہ اخلاص کی بھی اس کی عظمت کا اصل راز پہلی 2 آیات میں ہے. بقیہ 2 آیات میں جو مضامین آئے ہیں وہ آپ کو قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ ملیں گے. لم یلد ولم یولد، لم یتخذ ولدا، یہ آپ کو سورہ بنی اسرائیل میں مل جائے گا. اس کے کوئی اولاد نہیں، نہ وہ جنا گیا نہ اس نے جنا. یہ مضمون قرآن مجید میں بتکرار یاد آیا ہے. لم یکن لہ کفوا احد، لیس کمثلہ شیء، اس کی سی مثال کسی کوئی اور شے ہے ہی نہیں. وہی بات ہے. باقی یہ کہ بار بار جو آتا ہے قرآن مجید میں جہاں سے کہ ہم توحید کی صفات کو اخذ کرتے ہیں وہ وہی مضمون ہے، لم یکن لہ کفوا احد. البتہ ابتدائی 2 آیات جو ہے قل هو اللہ احد، اس لیے کہ یہ لفظ ایک صفت
کے طور پر قرآن مجید میں ویسے بھی عربی زبان میں اس کا استعمال ہے ہی نہیں. عام طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے نفی میں، کوئی نہیں، گھر میں کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں. لا یشرک فی حکم ہی احد، اللہ اپنے حکم میں اپنے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا، صرف نفی کے لیے. مثبت طور پر ایک صفت کے طور پر یہ عربی زبان میں مستعمل نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے. خود قرآن حکیم میں بھی صرف اسی مقام پر آیا ہے، قل هو اللہ احد. اور اللہ الصمد، یہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ الصمد کا لفظ تو قرآن مجید میں آیا ہی صرف ایک بار. ان دونوں میں اصل عظمت کا راز پنہا ہے سورہ اخلاص کا، اور وہ میں تفصیل سے سورہ اخلاص کے دن میں عرض کر چکا ہوں. اس طرح سورہ فلق میں پہلی دو آیتیں ہی ہیں اصل میں اس کی عظمت والی، باقی یہ کہ بقیہ تینوں آیتیں من شر ما خلق کی شرح ہے. اس لیے کہ اور جو بھی کچھ ہے، کوئی حسد کرنے والا ہے، کوئی رات کی تاریکی کے اندر نقصان پہنچانے والا ہے، کوئی کسی اور اعتبار سے نقصان پہنچانے والا ہے، من شر ما خلق مانا پوری ہو چکی ہے. بقیہ تینوں آیات کے اندر اس کی شرح ہے. من شر النفاثات ومن شر غاسق ومن شر حاسد. اصل میں تو قل اعوذ برب الفلق، اور اس لفظ فلق کے حوالے سے پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ آج تک سائنس جہاں پہنچی ہے، دی بگ بینگ، یہ فلق کے لفظ کے اندر وہ پورا تصور موجود ہے. پھٹنا، ایک دھماکہ ہوا. اب تک تو یہ تصور رہا، نیوٹونین جو فزکس تھی اس کا تو تصور یہ تھا کہ یہ کائنات شاید ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اور ہمیشہ چلتی جائے گی. لیکن یہ کہ آج تقریباً اجماع ہے، موسٹ ریسنٹ جو اس وقت موقف ہے وہ تو یہ ہے کہ نہیں، ایک وقت میں شروع ہوئی ہے، ایک دھماکے کی صورت میں شروع ہوئی ہے. وہ دھماکہ کا جو لفظ ہے بگ بینگ، واقعہ یہ ہے کہ فلک کا مطلب یہ پھٹنا، کسی شے کا پھٹنا، ایکسپلوژن. اس ایکسپلوژن کے نتیجے میں وہ شے وجود میں آئی جس کا ماس زیرو تھا، لیکن جس میں انرجی انفائنائٹ تھی، بے پناہ انرجی کا پیک کہ یہ انرجی پیک، لیکن ماس زیرو. پھر اسی کی ایکسپینشن شروع ہوئی ہے، کول ڈاؤن کرنا شروع کیا ہے، اور وہ سارے نظریات ہیں آج کے جو اگرچہ کہا تو جائے گا کہ ابھی یہ نظریہ ہے بگ بینگ تھیوری، لیکن اس وقت تک دنیا طبیعیات کے اندر اسے تقریباً ایک ایکسیپٹڈ فیکٹ کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے، اس لیے کہ اس کے جو تقاضے تھے ان کو مختلف طریقوں سے ویریفائی کیا جا چکا ہے. اس حوالے سے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ان میں جو قرب ہے فلق و بگ بینگ اور اسی کا ظہور ہے یہ کل کائنات، کل یونیورس، یہ ایکسپینڈنگ یونیورس ابھی یہ پھیل رہی ہے. اور اسی میں اگلا مرحلہ یہ بھی آ گیا ہے کہ جیسے یہ پھیل رہی ہے ایک وقت آئے گا کہ پھر یہ سکڑنی شروع ہو جائے گی. اور بلیک ہولز کا جو کانسیپٹ ہے، نہ معلوم کتنی گلیکسیز اس طریقے سے ختم ہو چکی ہیں کہ وہ پہلے پھیلتی رہی پھر سکڑنا شروع کیا اور پھر ایک زیرو ہو کر بلیک ہول کی شکل اختیار کرتے ہیں. بڑے بڑے سٹارز جو ہمارے سورج سے لاکھوں گنا بڑے حجم میں، اور وہ زیرو ہو کر پھر وہ بلیک ہول کی شکل اختیار کر چکے ہیں. اسی طریقے سے یہ بات آج سمجھ میں آ رہی ہے کہ جیسے بگ بینگ سے یہ شروع ہوئی تھی، زیرو ماس لیکن انرجی بے پناہ، اسی طریقے سے یہ بساط لپیٹی بھی جا سکتی ہے. اور قرآن مجید کے الفاظ اس قدر خوبصورت ہیں، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن کہ ہم اس آسمانوں کو اس طریقے سے لپیٹ لیں گے جیسے کہ تم کتابوں کے کچھ اسکرولز ہوتے تھے کسی زمانے میں، انہیں لپیٹ لیا جاتا تھا. چنانچہ یہی تصور ہے کہ یہ جو ایکسپینشن ہو رہی ہے ایک اسپائرل کی فارم میں ہے، جیسے کہ بڑھتا جا رہا ہے دائرہ، پھر جب واپسی ہوگی یہی اسپائرل جو ہے موومنٹ ریورس ڈائریکشن میں ہوگی، اور جہاں ایک زیرو سے شروع ہوئی تھی بات اسی زیرو تک ہی پہنچ سکتی. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. بہرحال سورہ فلق کی بھی ابتدائی دو آیات اہم ترین ہیں. پھر ما خلق کی شرح ہے، من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اسی طرح نوٹ کر لیجئے سورۃ الناس کے اندر بھی جو اصل حکمت پنہا ہے وہ انہی تین آیات میں ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. خوبصورتی دیکھیے ان دونوں صورتوں میں لفظ اللہ نہیں آیا. لفظ اللہ سورہ اخلاص میں آ چکا، قل هو اللہ احد، اور سورہ اخلاص کے ساتھ یہ دونوں صورتیں معوذتین جو ہے یہ جڑی ہوئی. یہاں لفظ اللہ نہیں ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کی تین نسبتیں اور اس میں انسان کا ذہنی اور فکری ارتقاء، اس کی نفسیاتی پختگی، اور پھر عقل کی ایک ہی چھلانگ، ایک ہی زخم میں یہ مرحلہ طے ہو جائے. سلسلہ اسباب مسبب کے ہاتھ میں ہے تو رب صرف اللہ ہے.
یہ ملکیت، یہ مالکیت، یہ بادشاہت سب خراب ہے، دھوکہ ہے. ملک حقیقی صرف اللہ ہے. اور سارے آدرش، سارے نسب العین، سارے مطلوب، سارے مقصود، سارے محبوب فانی ہیں، پست ہیں. ان میں سے کسی میں نگاہ الجھ گئی تو پھر ضعف الطالب والمطلوب کی شکل بن جائے گی. ایک دقت لگاؤ، یسداب کمن داور، اپنی کمند فکر کو پھینکو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جا کر وہ منسلک ہو جائے. اب وہ اس اپنی کمند کے ذریعے سے پہنچو، ذرا اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچو. منزل ماں کبریاست، کوئی درمیانی شے نہیں. یہ تمام حقیر مقاصد، دولت، شہرت، وجاہت، دنیاوی اختیار، بادشاہت، جیسے کہ کوئی ڈرامہ ہو رہا ہو، جیسے کوئی کھیل ہو. چند دن ایک مداری کھیل دکھاتا ہے، اس کے بعد چلتا بنتا ہے، پھر کوئی اور مداری آ جاتا ہے. شراب ہے، دھوکے ہیں، یہ سب کے سب یہ ٹرانزٹری چیزیں ہیں. یہ سب فنا کے گھاٹ اتر جانے والی ہیں. ایک ہستی ہے جس کو فرمایا کہ الحی القیوم، وہی ہے معبود برحق، وہی ہے محبوب اصلی، وہی ہے مطلوب حقیقی، وہی ہے مقصود. جیو اس کے لیے، مرو اس کے لیے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. اب آئیے مستعاذ منہ کو، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں سورۃ الفلق کے مقابلے میں یہاں یہ کنٹراسٹ ہے. وہاں مستعاذ بہ صرف ایک آیت، قل اعوذ برب الفلق. مستعاذ منہ ہو 4 شر. شر کا لفظ تکرار کے ساتھ آیا. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہاں پر اب شر کا لفظ صرف ایک مرتبہ آ رہا ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. 3 آیات مستعاذ بہ پر مشتمل. اور شر جس سے کہ پناہ طلب کی جا رہی ہے، من شر الوسواس الخناس. اب اس پر تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے. وسواس کسے کہتے ہیں؟ اتنی پست آواز میں کسی سے کچھ کہنا کہ مفہوم تو وہ سمجھ لے، الفاظ نہ سنیں. یہ ہے وسوسے کا اصل مفہوم. الفاظ سنائی نہ دے، مفہوم منتقل ہو جائے. یہی جس طرح لفظ وحی ہے، اسی لیے لیوحون، یہ شیاطین جن و انس کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. یہ شیاطین جن و انس جو ہے ایک دوسرے کو وحی کرتے رہتے ہیں. تو لفظ وحی اور وسوسے میں بہت قرب ہے. وحی بھی ہے الاعلام بالسر والخفا، بڑے خفیہ انداز میں خاموشی سے کوئی بات کسی کے دل میں منتقل کر دینا، دل میں اتار دینا، کوئی بات بتا دینا، سمجھا دینا. یہ وحی اسی لیے آنکھ سے اشارہ کیا جائے تو اس کے لیے بھی لفظ وحی ہے، عربی ادب کے اندر استعمال ہوا ہے. اسی طریقے سے وسوسہ، کسی کے اندر کوئی خیال، کوئی جذبہ منتقل کر دینا بغیر اس کے کہ کوئی بات سننے میں آئے. کوئی کلام جو ہے وہ سماعت کے مرحلے سے گزرے، اس کے بغیر کوئی چیز، کوئی خیال، کوئی جذبہ کسی کے اندر پیدا ہو جائے، ابھر جائے، مشتعل ہو جائے، یہ وسوسہ. لفظ وسواس کے بارے میں علامہ زمخشری نے جو بحث کی ہے اسی کو تقریباً تمام مفسرین نے قبول کیا ہے کہ وسوسہ اسم ہے اور وسواس بھی اسم ہے. اس سے جو مصدر بنے گا وہ وسواس ہے، واو کے زیر کے ساتھ. جیسے کہ زلزال یہ مصدر ہے، زلزلہ اور زلزال یہ ہم معنی ہے، زلزال ہے جو مصدر ہے. اسی طریقے سے وسوسہ اور وسواس ہم معنی ہے، اسم ہے، البتہ اس سے مصدر جو ہے وہ وسواس ہے. یہ لفظ کیوں آیا یہاں؟ ایک تو یہ کہ بطور اسم جب اس کو لایا گیا تو اس شخص کی، اس ہستی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو مجسم وسوسہ، جس کا شغل ہی وسوسہ کرنا ہے، گویا کہ اس کا نام ہی رکھ دیا گیا، اسم کے طور پر لے آیا گیا وسواس. اور ایک یہ ہے کہ اس سے قبل ذو مضاف جو ہے اس کو محذوف ماننا پڑے گا، ذل وسواس. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر ذل وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. تو یہاں پر گویا کہ فرض کرنا پڑے گا کہ ذو کا لفظ محذوف ہے. خناس کیا ہے؟ خنس کہتے ہیں دبے پاؤں پیچھے ہٹ جانا، بلکہ اس کے ساتھ الٹے پاؤں. آپ آگے بڑھے، کہیں جھانکا آپ نے، کہیں خطرہ نظر آیا تو آپ الٹے پاؤں اور دبے پاؤں بغیر آہٹ کے واپس ہٹ گئے، یہ خنس ہے. یہ لفظ قرآن مجید میں سورہ تکویر میں آیا ہے، فلا اقسم بالخنس
الجوار الکنس، ستارے ہیں آگے کرتے ہیں پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں، پیچھے کو ہٹ جاتے ہیں، دبک جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، ان کی قسم کھائی گئی ہے، ان کی شہادت پیش کی گئی ہے۔ الوسواس الخناس، یہاں پر اس شیطان لعین اور شیطان رجیم کے لیے گویا کہ یہ اس میں معرفہ کی شکل میں آیا، وہ ہستی، وہ ذات جس کا کام ہی وسوسہ اندازی ہے، جس کا مشن ہی وسوسہ اندازی ہے، جس کی زندگی کا مقصود ہی یہ ہے۔ اس لیے کہ وہ شیطان لعین جس کے ساتھ جو معاملہ حضرت آدم کا اور اس کا ہوا قرآن مجید میں 7 جگہ پر آیا، اس مضمون کی اہمیت کا اندازہ کیجیے۔ ایک ہی واقعہ آدم و ابلیس کے مابین جو بھی ماجرا ہوا 7 صورتوں میں قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے، سورہ اعراف میں ہے، سورہ ہجر میں ہے، بنی اسرائیل میں ہے، سورہ کہف میں ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے، سورہ صاد میں ہے، 7 جگہ۔ وہ یہی تھا، وہ تکبر کی وجہ سے اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا۔ تکبر، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں آدم سے، میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا، میں نہیں جھکوں گا، اس لیے کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے اور اس کو پیدا کیا ہے گارے سے۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، انکار کیا۔ کہیں لفظ ابا آتا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور اس شد و مد کے ساتھ آیا ہے قرآن مجید میں کہ ملائکہ کے بارے میں کہیں شبہ نہ ہو جائے کہ ان میں سے کسی نے بھی سجدہ کرنے سے انکار کیا ہو۔ چنانچہ ایک مقام پر تکرار کے ساتھ اور شدت جو ہے اس کے لیے دیکھیے کہ آپ کس قدر ذوق ہے۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سجدے میں گر گئے سب کے سب فرشتے، کل کے کل ان میں کے، اور سب کے سب جمع ہو کر 3 مرتبہ، کوئی اشتباہ نہ رہ جائے۔ ہاں وہ ایک جنات میں سے، اس میں بھی چونکہ اشتباہ ہو جاتا ہے، بقیہ 6 مقامات پر اشتباہ ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ بھی کوئی فرشتوں میں سے تو نہیں تھا، بتا دیا گیا کان من الجن ففسق عن امر ربی۔ سورہ کہف میں اس وسوسے کو بھی ختم کر دیا گیا، بات کر دی گئی وہ جنات سے تھا، لیکن اپنے علم، اپنے تقوی، اپنی نیکی، اپنے زہد، اپنی عبادت گزاری، اس کی وجہ سے وہ ملائکہ کے زمرے میں شامل ہو گیا تھا، شریک تھا، اس کا قرب حاصل تھا۔ ویسے بھی چونکہ ملائکہ کا مادہ تخلیق ہے نور، اور جنات کا مادہ تخلیق ہے نار، اور یہ نار اور نور میں بڑا فرق ہے، آگ کے اندر روشنی ہے، یہ دونوں ہی چیزیں تو بیک وقت ہمیں سورج سے مل رہی ہیں، حرارت بھی مل رہی ہے اور ہمیں روشنی بھی مل رہی ہے، یہ ریڈیشن جو ہے اس کے دونوں چیزیں موجود ہیں، تو ان میں قرب بھی ہے۔ اس قرب کی وجہ سے بھی ہمارا معاملہ، جو کہ ہمارا مادہ تخلیق مٹی ہے، ہم اس عالم ارضی سے ہمارا حیورہ تیار ہوا ہے، اگرچہ اس میں پھر وہ روح پھونکی ہے اللہ نے، جس کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اسے اللہ اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ بِالرُّوحِ، پھونک دیا میں نے اس میں اپنی روح۔ اس لیے ہمارا معاملہ ذرا دوری کا ہے، کثافت کا ہے۔ البتہ جنات جو ہے جو آگ سے بنائے گئے، من مارج من نار، اور قرآن مجید سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ اپنی تخلیق میں ہم سے متقدم ہے، ہم سے پہلے بنائے گئے۔ وَالْجَانَّ خَلَقَهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، یہ آدم کی تخلیق سے پہلے ہم نے جنات کو پیدا کر دیا تھا آگ کی لپٹ سے۔ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ ان جنات میں سے ایک جن عزازیل وہ ہے کہ جو اپنے علم اور اپنے تقوی اور اپنے زہد اور اپنی عبادت گزاری کی بنا پر ملائکہ کا قرب حاصل کر چکا تھا، انہی کے سمجھا جا رہا تھا، اس نے وہ اپنے استکبار کی بنا پر اس نے انکار کیا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کی بنا پر اسے دھتکارا، فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اب تم نکل جاؤ، ہماری رحمت کے تم مستحق نہیں رہے۔ تو اس نے درخواست کی فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو اے اللہ مجھے اب تم مہلت دے اس دن تک کے لیے جس دن کے یہ سب کے سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور میں یہ ثابت کر دوں گا کہ ان میں سے اکثریت، اس آدم کی اولاد، آدم کی نسل کی اکثریت تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے، بلن تجد اکثرہم شاکرین، نہیں پائے گا تو ان میں سے اکثریت کو شکر کرنے والا، تیرے اس احسان کی قدر کرنے والا کہ تو نے آدم کو مسجود ملائک بنایا، تو نے آدم کو خلافت عطا فرمائی، تو نے آدم کو یہ مقام بخشا کہ فرمایا کہ خلقتہ بیدی، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ وہ مخلوق جس میں دونوں عالم جمع ہو گئے، عالم امر اور عالم خلق، وہ صرف ایک ہے اور وہ انسان ہے، اس لیے کہ فرشتے صرف عالم امر کی شے ہیں، جنات صرف عالم خلق کی شے ہیں، بقیہ یہ کل کائنات جو ہے
ہے سفلی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اس عالم علوی سے۔ یہ اس اعتبار سے یہ مجموعہ ہے عالم امر اور عالم خلق کا۔ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے اس کے اندر جو دشمنی پیدا ہوئی اس نے مہلت۔ اب کتنے مقامات پر قرآن مجید میں یہ ساری تفصیل موجود ہے، میں نے اس کا ایک خاص سبب سے یہاں ذکر کیا ہے، وہ بعد میں اس کی وجہ جو ہے ظاہر ہو جائے گی۔ الوسواس الخناس، اس کے بارے میں کوئی اشتباہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے اصل مراد وہی جس نے کہ مہلت مانگی، اس لیے کہ اللہ نے کہا فَذَا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، جاؤ تمہیں دے دی گئی اجازت، دے دی گئی مہلت، دے دی گئی۔ یہ مہلت اس کی عمر طویل کی گئی ہے۔ وہی شیطان عزازیل آج بھی موجود ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ شیاطین جن و انس اور نہیں ہے، بے شمار ہے، اس کی ذریت بھی ہے، اس کی اپنی نسل میں سے ہے۔ لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جنات جو ہیں کل کے کل کافر و فاسق نہیں ہے، فاجر نہیں ہے، ان میں مومن بھی ہیں، ان میں مسلم بھی ہیں، اگرچہ ان میں تعداد کم ہے، تکبر زیادہ ہے، اس پہلو سے شیطنت زیادہ ہے۔ لیکن یہ کہ جیسے کہ سورہ جن میں تفصیل سے آیا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، یہ مختلف الفاظ آئے، ہم میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، جنات کی آپس کی گفتگو ہے، ہم میں وہ بھی ہیں جو فرما بردار ہیں، نیک ہیں، ہم میں وہ بھی ہیں کہ جو ظالم ہیں، جو نا انصافی کرنے والے ہیں، پھر یہ کہ شرک کرنے والے ہیں، پھر یہ کہ ہم میں سے ایک بڑا بھی ہے جس نے ہمیں اس غلط راستے پر ڈالا ہے کہ وہ ہم نہیں سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں اس دھوکے میں مبتلا کر دے گا کہ یہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی جو ہے وہ شریک ہے۔ بہرحال یہ ساری بات سورہ جن میں آ چکی ہے تفصیل کے ساتھ۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ من شر الوسواس الخناس، یہ ترکیب خود بول رہی ہے، یہ شخص معین ہے، یہ ایک ہستی ایک ذات ہے، یہ اس میں